الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا، دل میں غیرت، توفیق شجاعت رکھتا ہوں، اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں، جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے گناہ معاف نہیں، دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، ارے تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ برادران اسلام، ہمارے وطن عزیز پاکستان میں گزشتہ دنوں محرم الحرام کے دوران کچھ مقامات پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین و تنقیص کی گئی، جس پر مشتعل ہونا فطری امر تھا۔ تو ہمارے حضرات اکابرین نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ ہفتہ مدح صحابہ کے نام سے منایا جائے، جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عظمت، منقبت، شان بیان کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دفاع بھی کیا جائے۔ یاد رکھیں، صحابی اس کو کہا جاتا ہے، اس خوش نصیب انسان کو جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی ہو اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، اور ان خوش نصیب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جماعت کی تعداد 1,44,000 کے قریب تھی، جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار فرمایا اور حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دفاع کیوں ضروری ہے؟ اس کی ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جن کا دفاع خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا۔ دوسری وجہ، صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جن کا دفاع خود امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ وہ عظیم جماعت ہے کہ جن کا دفاع کرنا پورے دین کا دفاع کرنا ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی سی تفصیل کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا اللہ نے قرآن میں دفاع کیسے فرمایا۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، کہ اس وقت مدینہ طیبہ میں جو لوگ منافقین تھے ان کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے آمنو، ایسے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایمان لائے ہیں، تو وہ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن
کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے، نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان بدبختوں نے، منافقین نے بے وقوف کہا، سفہاء کہا۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، پورے مضبوط، طاقتور اور مؤکد انداز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا خبردار، بے وقوف یہ خود ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ صحابہ بے وقوف نہیں، بے وقوف صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود ہیں، صحابہ بے وقوف نہیں۔ تو صحابہ کا دفاع کرنا یہ اللہ رب العالمین سے ثابت ہے، اللہ کی سنت ہے، اور خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دفاع کیسے فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، فلو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم او نصیفہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور دوسری طرف میرا کوئی صحابی اللہ کی راہ میں آدھا سا جو خرچ کر دے، تو تمہارا خرچ کیا ہوا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے آدھا سا جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جماعت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا انتخاب فرمایا، مجھے چنا، اور میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے صحابہ میں کچھ میرے وزیر بنائے، کچھ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مددگار بنایا، اور کچھ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا سسر اور داماد بنایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہو۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جن کا دفاع کرنا پورے دین کا دفاع کرنا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تم کسی کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی تنقیص اور توہین کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحق، قرآن برحق، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا سارا دین برحق ہے، اور یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے۔ تو گویا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عینی شاہد ہیں، عینی گواہ ہیں۔ تو جو شخص صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تنقیص کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تو وہ خود لائق جرح ہے، وہ خود زندیق ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تمہارے سامنے تو تم میرے صحابہ پر کے خلاف کوئی بات کرنے سے اپنے آپ کو روک لو۔ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے متعلق کسی بھی طرح کی بے ادبی، کسی بھی طرح کے نازیبا کوئی جملہ مت بولو، فامسکوا، اپنی زبانوں کو روک لو۔
یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہاں صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے متعلق ہاں اپنے آپ کو روکنا، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کا ادب اور احترام کرنا، بے ادبی سے بچنا، یہ ہم پر واجب ہے۔ اسی طرح وہ مسائل اور معاملات جن میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کا آپس میں رائے کا اختلاف ہوا، اجتہادی اختلاف ہوا، تو ایسے موقع پر طرفین یعنی دونوں جانبوں کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے متعلق کسی بھی طرح کی نازیبا جملہ، کسی بھی طرح کی کوئی تنقیص اور توہین کا جملہ اپنی زبان سے نہیں ادا کرنا ہے۔ ہاں اگر صحابہ اکرام اجمعین کا آپس کا اختلاف کسی شرعی مسئلے کے متعلق ہوا تو ان میں سے جس صحابی کا قول اور بات دلائل کے اعتبار سے راجح ہو اس پر عمل کر لو، اور دوسرے صحابی رضوان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے متعلق کسی بھی طرح کی بے ادبی کا جملہ اپنی زبان سے ادا نہ کرو۔ صحابہ ہمارے لیے معیار ایمان ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہ اگر بعد والے لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، فقد اهتدوا، پس تحقیق پھر وہ جا کر ہدایت یافتہ ہوں گے، پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو ہم اور ہم سب مسلمانوں کے لیے معیار ایمان اور معیار ہدایت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، تم ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے، جس کی پیروی کرو گے، اقتدا کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ ہمارے عام امتی میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں وہ فرق ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ ہم اور آپ زمین پر رہنے والے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان کے ستارے ہیں، آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، یعنی جو بلندی، جو عظمت، جو رفعت اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے مقابلے میں آسمان کو عطا فرمائی ہے، وہ عظمت، وہ مقام اور وہ رفعت اور بلندی اللہ تبارک و تعالی نے عام امتی کے مقابلے میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرا، جس طرح آسمان پر موجود ستاروں میں کوئی ستارہ بے نور نہیں ہوتا، ہر ستارہ نور سے منور ہے، تو ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمام کے تمام ان کے سینے، ان کے دل نور ایمان سے منور ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عملی طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا دفاع کیا ہے کہ عمرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، بیعت رضوان کے موقع پر، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، مکہ مکرمہ میں موجود قریش مکہ کے ساتھ عمرے کی اجازت کی غرض سے، اجازت لینے کی غرض سے بات چیت کرنے کے لیے، تو یہ افواہ اڑ گئی، افواہ مشہور ہو گئی یہ بات کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے قتل کر دیا ہے۔ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ بیعت کس چیز کی تھی؟ وہ بیعت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کی تھی، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو رکھ کر فرمایا کہ میں یہ عثمان غنی کے دفاع اور عثمان غنی کے بدلے کے لیے بیعت کر رہا ہوں، اور 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر یہ تو بعد میں
علم ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں، اگر خدا نہ خواستہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کرتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کرتے، اور اس میں مشرکین کا مقابلہ کرتے ہوئے حضرات صحابہ اکرام مجمعین شہادت کے مرتبے پر بھی فیض ہوتے۔ تو اس سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ صحابہ کا دفاع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کا دفاع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، تمام کے تمام شریعت کے احکام و مسائل کا دفاع ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ اکرام المجمعین کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، صحابہ اکرام المجمعین کی عظمت، صحابہ اکرام المجمعین کے مقام و مرتبے پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔